دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ واقعہ ہے سکندر اعظم کا، جس نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی، اور جس کی زندگی ہمیں آج بھی عاجزی، شجاعت اور رب کی یاد کی اہمیت سکھاتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ وہ بندہ ہے جسے تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ صرف خوش قسمت نہیں بلکہ واقعی ایک بڑا لکی انسان تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوا۔ واقعی سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اتنی کم عمر میں اتنی دلیری، آدھی دنیا فتح کر لی۔ جب وہ ملتان سے گزر رہا تھا، ایک تیر اس پر لگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھیلم کے قریب ہوا۔ سکندر نے کہا، اس بندے کو تلاش کرو جس نے مجھے یہ مارا ہے۔ جب تلاش شروع ہوئی کوئی نہیں ملا، تو سکندر نے حکم دیا، جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے مار دو، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی۔ لوگوں نے کہا انسان تو کوئی نہیں بچا۔ سکندر نے کہا بلیاں بھی مار دو، کتے بھی، کبوتر بھی، ہر چمکتی آنکھ بند کر دو۔ پھر یونان کے قریب ایک بستی میں سکندر بابل کے شہر میں آیا، لیکن ملیریا کے بخار نے اس کی جان لے لی۔ 32 سال کی عمر میں، جو اتنی بڑی پھتوں کے بعد بھی وہ زمین پر بیٹھا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ موت کا جھٹکا اسے لگا اور وہ کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو مجھ سے میری پوری سلطنت لے لے اور مجھے صرف 2 ہفتے کی زندگی دے دے؟ میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا، گھر جانا چاہتا ہوں۔ لیکن رب کا قانون ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ اپنی زندگی کو کبھی غرور میں ضائع نہ کریں، عاجزی اور انکساری میں زندگی گزاریں، کیونکہ اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر وہ ہوں گے جو عاجزی اختیار کریں، اور غریب بھی عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اقتدار ملے تو کبھی نمرود یا فرعون نہ بنے، دولت ملے تو قارون اور شداد نہ بنے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جب قبرستان گئے، مردہ قبروں سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ ایک مردہ بولا، علی، کفن پھٹ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، مال کا پتہ نہیں، مگر حساب دینا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر علی نے فرمایا، جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھ گیا، تمہاری بیویاں نکاح کر چکی ہیں، تمہارے دوست نئے دوست بنا چکے ہیں، اب تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، صرف وہی یاد رہے گا جس نے رب کو یاد رکھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عید کے دن رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، عید کا دن ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، خوشی وہ ہے جب انسان کو یقین ہو کہ اس کا نماز اور روزہ قبول ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کہ میرا قبول ہوا یا نہیں۔ یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عاجزی، شکر گزاری اور رب کے حضور یاد رکھنا ہی اصل دولت اور عظمت ہے۔ نہ اقتدار ہمیں بدل دے، نہ دولت ہمیں غرور میں مبتلا کرے، بلکہ ہم ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جئیں۔